بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتموا الحج والعمرة للہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. چند چیزیں آپ کے سامنے ترتیب کے ساتھ یہ عاجز کچھ رکھتا ہے انتظامی امور سے متعلق. حاجی کا جو سامان ہے جس کو اس کو لے کے جانا ہے، چونکہ 25-30 دن 40 دن اس کو وہاں رہنا ہے. کوئی آدمی 2 دن اپنے گھر سے باہر جائے تو اس کو بہت سی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے جو چیزیں گھر میں رکھی ہوئی ہیں، تو 2 دن میں ضرورت پڑتی ہے. چیزائے کہ 40 دن کے لیے آدمی جائے تو بہت کچھ سامان کی ضرورت پڑے گی. تاہم سامان اتنا بکھیڑا ساتھ میں نہ ہو کہ بعد میں اس کو سنبھالنا اور اس کو اٹھانا مشکل ہو جائے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ بہت ضروری چیزیں اس کے ساتھ ہوں. تو حاجی کے سامان میں ایک ہے احرام. مرد کا احرام 2 سفید چادر، ایک لنگی کی جگہ نیچے باندھنے والی اور ایک شال کی جگہ اوپر اوڑھنے والی. نہ اس میں انڈر ویئر پہنے گا، نہ بنیان پہنے گا، نہ ٹوپی اوڑھے گا، نہ پیروں میں موزے پہنے گا، اور چپل جوتے کی جگہ 2 پٹی کی چپل پہنے گا. بس یہ ہے مرد کا احرام. احرام اس کو نہیں کہتے، احرام کا لباس. احرام تو نیت کو کہتے ہیں. عورت کا جو احرام ہے، جو اپنے مقام پر شریعت و سنت کو سامنے رکھتے ہوئے جو لباس حیا والا بنایا جاتا ہے، وہ لباس احرام کی نیت سے پہننا وہ اس کا احرام ہے. دونوں میں فرق اتنا ہے بس کہ مرد 2 چادریں پہنے گا، عورت اپنا خود کا لباس پہنے گی جو اپنے مقام پہ پہنتی ہے احرام کی نیت سے. البتہ وہ اپنا چہرہ اس طرح سے کھلا رکھے گی کہ اس پہ کپڑا نہ لگے، یعنی پردہ تو کرے گی لیکن پردہ ذرا چہرے سے ہٹا رہے گا. جو دھوپ والی چھجے والی کیپ آتی ہے وہ پہن کر اس کے اوپر سے جارجٹ کا یا باریک جالی دار نیٹ دار کپڑا ڈال لیں گی تاکہ آگے کا نظر آتا رہے. اس طرح سے چہرے کا پردہ بھی ہو جائے گا اور چہرے پہ وہ کپڑا لگے گا بھی نہیں. البتہ وہ جوتے پہن سکتی ہے اور موزے بھی پہن سکتی ہے. ایک بات یہاں سمجھنے کی ہے کہ عورتیں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کی جو عورتیں ہیں، یہ عورتیں ایک اسکارف باندھتی ہیں سفید. بس یہ ان 3 ملکوں کی عورتیں باندھتی ہیں، باقی دوسرے ملکوں کی نہیں. اور ان عورتوں کے فقہ میں، ان عورتوں کی اصطلاح میں اس کو احرام کہا جاتا ہے. عورتیں کہتے ہیں احرام باندھ لو، حالانکہ وہ احرام نہیں ہے، یہ تو ان کی اپنی سیفٹی ہے الگ سے. وہ اگر نہ پہنیں، پورے احرام کی نیت کے دوران نہ پہنیں تو ان کے احرام پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں. تو یہ پہنتی کیوں ہیں؟ پہنتی اس لیے ہیں تاکہ بال الجھنے نہ پائیں، بال ٹوٹنے نہ پائیں. تو اس نیت سے اگر وہ کوئی کپڑا باندھتی ہے تو بہت اچھا. البتہ باندھنے میں اس کا خیال رکھے کہ پیشانی کے نیچے سے نہ باندھے، ابروؤں سے نہ باندھے، بھووں کے پاس سے نہ باندھے، بلکہ جہاں سے بال اگنے کی ابتدا ہے وہاں سے باندھے، کیونکہ یہ حصہ کھلنا چاہیے. اگر یہ ڈھکا رہے گا صبح سے شام تک یا شام سے صبح تک ڈھکا رہا تو دم دینا پڑے گا. سمجھ گئے؟ تو احرام ضرورت کی چیز ہے. احرام جو ہیں کئی طرح کے آتے ہیں، موٹے آتے ہیں، پتلے آتے ہیں، بہت موٹے آتے ہیں تولیے جیسے. جو لوگ برفیلے علاقوں سے چلتے ہیں، برف گر رہا ہے، اب اندر کوئی لباس پہن نہیں سکتے، جیکٹ پہن نہیں سکتے، سویٹر پہن نہیں سکتے، وولن کپڑے پہن نہیں سکتے، تو ظاہر ہے کہ اگر پتلا احرام پہن کے آئیں گے تو مر جائیں گے. اس لیے وہ لوگ تولیے جیسا لباس موٹا سا ہوتا ہے احرام، وہ پہنتے ہیں. آپ ان کی نقل میں آپ مت پہننا کہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے چلو ہم بھی پہن لیں. وہاں تو بہت ساری چیزیں خوبصورت لگتی ہیں، لیکن ہر چیز خوبصورت جن کو لگتی ہے وہ ہمیں بھی لگے کوئی ضروری نہیں ہے. اتنا موٹا تولیے والا دمبے کی کھال جیسا اگر پہنو گے تو تباہ ہو جاؤ گے. اتنی سخت گرمی میں اگر بھیگ گیا تو اتنا وزنی ہو جاتا ہے کہ سنبھالنا مشکل. اس لیے کاٹن کا یا ٹیری کاٹن کا احرام مناسب ہے. البتہ 2 پیر لیں، یعنی 2 جوڑی، یعنی 4 چادریں لیں تاکہ ایک میں عمرہ کر لیں اور ایک میں حج کر لیں. کپڑے کتنے کپڑے ہونے چاہیے حاجی کے ساتھ؟ 7 تو کم ہو جائیں گے. 5 جوڑی کپڑے انف ہیں. 5 جوڑی کپڑے انف ہیں. اس سے زیادہ کوئی لے جانے کو 10 لے جائے، 20 لے جائے، اس کی مرضی، لیکن لمیٹیڈ سامان لے جانا ہے، لمیٹیڈ لانا ہے. جب یہیں سے بیگ بھر کے اتنے سارے کپڑوں سے لے جائیں گے تو وہاں سے کوئی تبرک تو لا ہی نہیں سکیں گے. اس لیے بہتر ہے کہ 5 جوڑی کپڑے زیادہ سے زیادہ بہتر ہیں.
4 میں بھی کام چل جائے گا۔ اس میں 2 جوڑی کپڑے وہ لیں جو خاص، ایک تو حج کے دن پہننا ہے، قربانی کے بعد بال کٹا کر شیطان کو کنکری مار کے، حاجی کی عید کا دن ہے 10ویں ذی الحجہ، تو احرام سے اتارتے ہوئے جو لباس پہننا ہے حج کا احرام اتار کر، تو ایک جوڑی تو نیا اس کے لیے لے لیں، اور ایک مدینہ منورہ میں حضور کے روزے پہ حاضری کے وقت ایک جوڑی وہ لے لیں، دونوں نئے ہوں، بہتر ہے کہ دونوں سفید ہوں، ایک پولیتھین میں ایک پورا سیٹ رکھے کپڑے کا، اس پہ لکھ دے حج، اس کو 10ویں ذی الحجہ کے دن کھولے، اور ایک پہ لکھ دے مدینہ منورہ، اس کو مدینے میں کھولے۔ اب رہے جی 3، تو عدلتے بدلتے ان کو استعمال کریں، سمجھ گئے؟ کپڑے کا پورا سیٹ بنائیں، ایک کرتا، ایک پاجامہ، ایک بنیان، ایک انڈرویئر اگر پہنتا ہو تو، ایک ٹوپی، ایک ہاتھ کا رومال، یہ پورا ایک آدمی کا سیٹ ہو گیا۔ اس کو مثلاً 5 جوڑی کپڑے لے رہے ہیں یا 4 لے رہے ہیں تو 4 تھیلی بنا لیں، ان تھیلیوں میں رکھ دیں تاکہ جب آپ تھیلی اٹھائیں تو پورا کا پورا سیٹ آپ کے ہاتھ میں آئے۔ ایسا نہ ہو کہ پاجامہ ادھر رکھا ہے، کرتا ادھر رکھا ہے، بنیان سب سے نیچے، چڈی سب سے اوپر، اور ڈھونڈ رہے ہیں، اور پورے کمرے میں سونے والوں کی نیند خراب ہو رہی ہے، اور بیوی کو چلا رہا ہے، بڈھی کی عقل نہیں آتی، پتہ نہیں کہاں کہاں رکھا ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ حجن اگر ساتھ میں ہے، حجن اپنا بیگ خود لگائے اور حاجی اپنا بیگ خود لگائے، تاکہ اس کو پتہ چلے میرا بیگ میرے کمرے میں ہے، یہ دائیں بائیں بھی ہو گئے، تو اپنا بیگ خود کھولے، اسے خود پتہ ہو میں نے سامان کہاں رکھا ہے، سمجھ گئے؟ نہانے کی ضرورت، ایک صابن مکہ مکرمہ کے قیام کے لیے، ایک مدینہ منورہ کے قیام کے لیے کافی۔ صابن دانی میں لے، صابن دانی ایسی ہو جس کا ڈھکن ہو، نیچے سوراخ ہو، تاکہ نہانے کے بعد یوں جھٹک دے تو پانی جھڑ جائے، تاکہ صابن گلنے نہ پائے، سمجھ گئے؟ نہانے کے لیے ایک تولیہ لے، تولیہ پتلے والا، ڈورے والا ہونا چاہیے، موٹا نہ ہو، یہ دمبے کی کھال جیسا، وہ تو آدھی سوٹ کے بھر دے گا آپ کی، پتلے والا تولیہ ہو، جو ایک مرتبہ استعمال کیا وہ تر بتر ہو جاتا ہے، سکھا دو تو جلدی سوکھ بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ نہانے کی ضرورت کے ساتھ ساتھ ایک حجامت کٹ بنائیں، حجامت کا ایک پورا پاکٹ، بٹوا، جس میں چین آتی ہے، جیسے بچے اسٹیشنری کا سامان لے کر اسکول جاتے ہیں نا، چین آتی ہے، اس میں پینسل ہے، ربر ہے، شارپنر ہے، یہ سب ہوتا ہے نا، اس طرح کا ایک پاکٹ لیں، اس میں آپ حجامت کا سامان رکھیں، ایک ریزر مشین یوز اینڈ تھرو والی، استعمال کیا پھینک دینے والی، لیکن اس کو پہلی مرتبہ استعمال کر کے پھینکے نہیں، 10-12 مرتبہ اچھی طرح یوز ہوتا ہے، وہ پورا سفر ایک ریزر مشین میں آپ کا کام چل جائے گا، زیر بغل صاف کرنا ہے، زیر ناف صاف کرنا ہے، تو ایک ریزر مشین لے لیں، ٹھیک؟ ناخن تراش، ناخن کاٹنے کے لیے چھوٹی سی قینچی، حجن ہے ساتھ میں تو اس کے بال کاٹنے کے کام لگیں گے، اور کئی مرتبہ ناک کے بال، کان کے اوپر کے بال وہ کاٹنے کام لگتے ہیں، تو چھوٹی سی قینچی، ناخن تراش، کنگا، چھوٹا سا شیشہ، اور ٹوتھ برش، ٹوتھ پیسٹ یا منجن، اور ایک مسواک، جی یہ سارا کا سارا ایک بٹوے میں آ جائے گا، اس کا نام ہم نے رکھا ہے حجامت کٹ، حجامت کا سامان، یاد رہے گا نا انشاءاللہ۔ اب یہ جو کپڑے آپ نے اتارے ہیں ان کو دھونے کی ضرورت پڑتی ہے، تو دھونے کا سامان بھی ساتھ لے لیں، یہ جو پاؤچ آتے ہیں 1-1 روپیے کے، نرما پاؤڈر کے یا سرف پاؤڈر کے، وہ لیں، اس لیے کہ آپ 1 کلو 2 کلو کا پیکٹ لے کے جائیں گے تو اس کو کھولنے کے بعد سنبھالتا کون پھرے گا، تو بہتر ہے کہ ایک پیکٹ پھاڑا، ڈول میں ڈالا، اور آپ نے 2-3 جوڑی کپڑے اس میں ڈال دیے، دھل گئے، اس لیے اس کے وہ جو فتے آتے ہیں نا پورے 2-3 درجن کے، پورا کا پورا لمبی لمبی جو لیڈ آتی ہے اس کی وہ لے لیں۔ نیز کپڑے دھونے کا ایک آدھ صابن اچھے والا، کئی مرتبہ صرف سر سے کام نہیں چلتا، کوئی داغ دھبے ہوتے صابن کی ضرورت پڑتی ہے۔ کپڑے سکھانے کے لیے 10-12 میٹر رسی لے لیں، ڈوری، پلاسٹک کی بھی آتی ہے، ڈوری کی بھی آتی ہے، دھاگے کی بھی آتی ہے، اور کپڑے سکھانے کے لیے جو کلپ آتے ہیں تاکہ اڑ نہ جائیں تو 1 آدھ درجن وہ بھی لے لیں۔ اتنی بات یاد رہے گی؟ تو احرام ہو گیا، اور احرام کے ساتھ ساتھ کپڑے ہو گئے، اور کپڑے نہانے دھونے کے لیے صابن اور تولیہ ہو گیا۔ کپڑوں سے متعلق ایک چیز اور یاد رکھیں، ایک چادر بھی لیں، بیڈ شیٹ، کولہاپوری شولاپوری موٹے والی نہیں، ہلکی پھلکی کوٹن کی جو چادر آتی ہے پتلی سی، یہ ہلکا پھلکا میں کئی جگہ استعمال کروں گا یہ لفظ، ہلکے پھلکے کا مطلب یہ کہ حاجی کا سامان جتنا زیادہ ہلکا پھلکا ہوگا حج بھی اتنا اچھا ہوگا، جتنا بھاری بھرکم حاجی ہو کے جائے گا اتنا تکلیف اٹھائے گا، اس لیے سامان لینے میں ہر چیز میں بہت زیادہ اس بات کو پرائیورٹی دے، اہمیت دے کہ وہ ہلکا پھلکا رہے۔ تو ایک چادر بچھانے کے لیے لے لیں، یہ آپ کو ایئرپورٹ پر بھی کام لگے گی، یہ آپ کو مینا عرفات میں جگہ گھیرنے کے بھی کام لگے گی، اور یہ نہ جانے کہاں کہاں بچھانے کے کام لگے گی، ایک چادر ہلکی پھلکی، ٹھیک؟
سونے کے لیے بہت سو کو تکیے کی ضرورت ہوتی ہے، باہر تکیے کی نیند نہیں آتی، تو ربر کا یہ جو تکیہ آتا ہے پلاسٹک کا ہوا والا وہ لے لے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی یہ تو ہوا بھر دیتے ہیں تو سر کے نیچے ایسا لگتا ہے کہ پتھر رکھا ہو، آرام نہیں ملتا، کمفرٹیبل نہیں ہے۔ تو اس کا طریقہ میں بتاتا ہوں آپ کو کیسے کرنا ہے۔ اس میں فل ہوا میں بھریں آپ تاکہ نرم رہے، تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے کپڑے کا یا روئی کا تکیہ آپ نے سر کے نیچے رکھا ہے۔ سمجھ گئے؟ آج کل کے موسم بہت شدید گرمی ہے، وہاں گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ مدد کریں گے۔ البتہ اس گرمی کے لیے اسباب کے درجے میں آپ چھتری ضرور لیں، چھتری اور پانی کی بوتل ہمیشہ ساتھ رکھیں، آپ کو بہت کام لگے گا۔ اتنی بات یاد رہیں گی؟ یاد رہیں گی پکی؟ بھولیں گے تو نہیں انشاءاللہ؟ بھولیں گے تو تمہارا نقصان۔ اب آئیے بیگ، حاجی کا بیگ کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھو دوستو، تقریباً سبھی ایئر لائنس نے یہ قانون بنایا ہے کہ 20-20 کلو کے 2 بیگ لے سکتے ہیں آپ، جس کو جہاز کے ڈکی میں رکھنا ہوتا ہے۔ بیگ کی کئی قسم ہیں، جہاز کے اندر سفر کرنے کے اعتبار سے اس کا نام بھی الگ ہے۔ ایک بیگ تو وہ ہوتا ہے جس کو لگیج بیگ کہتے ہیں، جو جہاز کی ڈکی میں رکھا جاتا ہے، جو اپنے کو دکھتا بھی نہیں کہاں رکھا ہے، وہ جہاز کی کمپنی والے لے لیتے ہیں عملہ اور جہاز کے پیٹ میں رکھ دیتے ہیں، اس کو لگیج بیگ کہتے ہیں۔ تو یہ 2 بیگ آپ کو لے جانے اور لانے کی 2 بیگ اجازت جو جہاز کے اندر جائیں گے، ٹھیک۔ ایک بیگ ہوتا ہے جس کو ہاتھ لے کر حاجی جہاز میں چڑھتا ہے، اس کو کیبن بیگ بھی کہتے ہیں اور ہینڈ بیگ بھی کہتے ہیں، کیونکہ ہاتھ میں لے کے جاتا ہے۔ اور تیسرا ایک بیگ ہوتا ہے چھوٹا سا، جس کو کندھے پہ لٹکا کے رکھتے ہیں، اس کو پاؤچ بھی کہتے ہیں، سائڈ بیگ بھی کہتے ہیں، شولڈر بیگ بھی کہتے ہیں۔ تو 3 قسم کے بیگ ہوئے نا، لگیج بیگ، ہینڈ بیگ اور سائڈ بیگ۔ سمجھ گئے؟ بیگ کیسا ہونا چاہیے؟ چین اس کے اندر لگنے سہولت ہو، وزن میں ہلکا ہو، مضبوط ہو، اور اس کے اندر ویل بھی ہوں چلانے کے، تاکہ وہ اپنے پیروں پہ خود چلے۔ کئی مرتبہ حاجی کو بہت چلنا پڑتا ہے، ٹرالی ملتی نہیں ہوتی نہیں، تو اس کو اٹھا کے کیسے چلے گا؟ اگر اس میں ویل ہوں گے تو گھسیٹ لے گا اس کو۔ سمجھ گئے؟ چین ہو، اس میں تالا لگانے کی سہولت ہو، یاد رہے گا نا انشاءاللہ۔ جو آپ کا ہینڈ بیگ ہے جس کو لے کے جہاز میں جانا ہے، اس میں 6 سے 7 کلو زیادہ سے زیادہ وزن لے جا سکتے ہیں، تو اس میں بھی ویل ہو تو زیادہ اچھا ہے، تاکہ اس کو بھی لے کے چل سکے۔ سمجھ گئے؟ بہت سے لوگ بیمار ہوتے ہیں، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، شوگر والے ہیں، ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں، اسی طرح بہت سے لوگوں کو اور پیشاب کی تکلیف ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے پین کلر لینی پڑتی ہے۔ تو جو بھی آدمی ریگولر دوائی استعمال کرتا ہے، تو جتنے دن وہاں رہنا ہے اس سے 5 دن اور زیادہ کی دوائی لے کر جائے۔ ہو سکتا ہے جہاز آگے پیچھے ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی اللہ نہ کرے حادثہ ہو جائے۔ شوگر والے، ڈائبٹیز والے اور کیا کہتے ہیں بلڈ پریشر والے، ایک ٹائم بھی اگر دوائی استعمال نہیں کریں گے تو فوراً ان کی طبیعت جواب دی جائے گی، اور 2 ٹائم استعمال نہیں کریں گے ہو سکتا ہے پیرالائز ہو جائے۔ اس لیے دوائی 2-4 دن زیادہ ہی کی لے جانی چاہیے، خوب اچھی طرح، اس کا ایک پیکٹ الگ سے بنا لیں۔ کچھ لوگ بیمار تو نہیں ہوتے، ریگولر وہ دوائی استعمال تو نہیں کرتے، لیکن کبھی کبھی جب بیمار ہوتے ہیں تو خاص قسم کی دوائی ہوتی ہے، اسی سے ان کو شفا ہوتی ہے، تو وہ خاص قسم کی دوائی لے کے جائیں، وہ وہاں ملے گی نہیں۔ سمجھ گئے؟ مثلا کسی کو بخار آتا ہے تو کروسین نام کی مثلا دوائی ہے، تو اسی سے شفا ہوتی ہے ان کو، ان کا تجربہ ہے، ان کی باڈی اسی کو برداشت کرتی ہے، وہ لے کے جائیں۔ اسی طرح وکس ہے، ویسلین ہے، پیر پھٹ جاتے ہیں، خشک ہو جاتے ہیں، یہ چیز بھی لے کر جائیں۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا بٹوا ایک بیگ اور بنائیں، جس میں چین ہوتی ہے، جو اسٹیشنری، جس میں لکھنے پڑھنے کی چیزیں رکھی جائیں۔ مثلا اس میں 2-3 قسم کے پین رکھیں، ایک بال پین عام لکھنے والا، ایک مارکر پین جو پارسل پہ لکھا جاتا ہے۔ مارکر پین اس پین کو کہتے ہیں جس کی روشنائی انمٹ ہوتی ہے، واٹر پروف، یعنی اس کا لکھا ہوا مٹتا نہیں ہے، اس کو مارکر پین کہتے ہیں، موٹا سا، تاکہ بیگ پر پارسلوں پہ لکھنے میں کام لگے، جاتے وقت بھی آتے وقت۔ اور ایک مارکر پین میں سی ڈی والا آتا ہے، جس کے ذریعے سے سی ڈی پہ لکھتے ہیں، باریک پوائنٹ والا، وہ بھی لے لیں، اور اس کے ذریعے سے موبائل چارجر پر، موبائل فون پر، اور اپنے بنیان پر، پاجامے پر، کرتے پر، ہر جگہ کنارے پہ اپنا ہلکا سا نام لکھ لیں، احرام کی چادروں پر، اس لیے کہ سب کا سامان نیا ہوتا ہے اور پتہ کسی کو ہوتا نہیں، اس لیے ایسا نہ ہو کہ ہم سکھائیں کسی اپنا اور لے کر آئیں کسی اور کا، اس لیے اپنے ہر سامان پہ لکھا ہو۔ سیمسنگ کا سب نے فون استعمال کیا، سیمسنگ کا سب کا چارجر ہے، سب کا سفید رنگ کا ہے، اور ایک دوسرے کا استعمال کر رہے ہیں بغیر اجازت کے، یہ جائز نہیں، اس لیے سب اپنے اپنے چارجر پر نشانی بنا لیں۔ تو مارکر پین سی ڈی لکھنے والا وہ ضرور ہونا چاہیے، سمجھ گئے؟ اس کے علاوہ سیلو ٹیپ، جس کو چکٹ پٹی کہتے ہیں، چکٹ پٹی جانتے ہیں؟ آپ کے یہاں بھی چکٹ پٹی کہتے ہیں؟ ہاں، تو پھر میں نے یہ آپ ہی لوگوں سے سیکھا ہے، ورنہ ہمارے یہاں یہ چکٹ پٹی نہیں بولتے۔
سیلو ٹیپ وہ دو تین طرح کی آتی ہیں. ایک تو وہ جو آر پار نظر آتا ہے جس میں, ٹھیک. ایک وہ جو مرون کلر کی ہوتی ہے, خاکی رنگ کی, جس میں دکھتا نہیں ہے, وہ لے, اس پر لکھنا آسان ہوتا ہے, ٹھیک. دوسرا ایک تیسری سیلو ٹیپ وہ ہوتی ہے جو کاغذ کی ہوتی ہے, اس کو آسانی سے پھاڑ سکتے ہیں, اس پر لکھنا اور آسان ہوتا ہے, کیونکہ وہ چکٹ پٹی وہ جو چکنی ہوتی ہے اس سے اگرچہ مارکر سے لکھتے ہیں لیکن ہاتھ پھیرو تو مٹ جاتا ہے, سمجھ گئے. اور اس کا جو بنڈل آتا ہے, گول گول بنڈل رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے اس کو یوں کر کے دبا دو, پریس کر دو تو دب جائے گی. اس کی افادیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا, البتہ سائز اس کا گھٹ جائے گا تو رکھنے میں سہولت ہوگی. جو لوگ چشمہ لگانے کے عادی ہیں وہ ایک چشمہ تو جو استعمال کر رہے ہیں وہ رکھ لیں اور ایک نیا بنوا لیں, ٹھیک. اس لیے کہ اللہ نہ کرے چشمہ ٹوٹ گیا, گم ہو گیا, تو پھر کیا کریں گے. ظاہری بات ہے کہ چشمہ ٹوٹ گیا تو کعبۃ اللہ دیکھنے میں مزہ نہیں آئے گا, گنبد خضرا دیکھنے میں مزہ نہیں آئے گا, اور ساتھی اگر آگے پیچھے ہو گئے تو پتہ نہیں چلے گا ساتھی گیا کیا. جو لوگ چشمہ لگانے کے عادی ہیں 2 5 10 قدم آگے پیچھے ہوئے تو فوراً گم ہو جاتے ہیں. ارے ساتھی گم ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن بیوی اگر گم ہو گئے تو کیا ہوگا جی. بہت سے لوگ سوچ رہے ہیں اچھا وہ گم ہو جائے تو دوسری لے کر آئیں گے. یہ بات کتنی اچھی لگی سب کو. ہماری ماں بہنیں سن رہی ہیں برابر, وہ دعا دیں گی آپ کو. تو چشمہ سمجھ گئے. تو چشمہ پہن کے جائیں, چشمہ لے کر جائیں, پلس جس کے یہاں چشمہ بنوایا اپنے نمبر بھی کارڈ پہ لکھوا کے جائیں. اللہ نہ کرے ایک ٹوٹ گیا, دوسرا بھی گم ہو گیا, ٹوٹ گیا, اب کیا کریں گے. تو نمبر اگر ہوں گے آپ کے تو کہیں عزیزیہ شمالیہ میں وہاں دکانیں ہیں, وہاں جا کر بنوا سکتے ہیں. اب آئیے بہت اہم چیز, فون. فون جو ہے اللہ کی نعمت ہے, ہم اس کو اپنے لیے زحمت نہ بنائیں. ایک تو بہت زیادہ مہنگے والا فون لے کے نہ جائیں. 40-50 ہزار کا آپ لے کر گئے, اب گم ہو گیا, اب سارا حج خراب, بار بار افسوس ہو رہا ہے یار 50 ہزار کا فون چلا گیا. تو اس کو حج اچھا نہیں لگ رہا, اس کو فون کے گم ہونے کا غم کھا رہا ہے. تو اتنا زیادہ قیمتی لے جانے کی کیا ضرورت. فون لے جاؤ, اس کا آپریٹنگ فنکشن بہت آسان ہو, ہلکا پھلکا ہو, سستا ہو, سونے سے کم نہ ہو, اور کھو جائے تو غم نہ ہو, ایسا فون لے کر جاؤ. اور فون لے کر جاؤ, رنگ ٹون اس میں سیدھی سادھی ڈاؤن لوڈ کروا کے جاؤ, اور اس کا والیوم بھی کم کر کے جاؤ. کئی مرتبہ حرم شریف کے اندر انڈین فلموں کے گانے اس میں بجتے ہیں. دوستو یہ غیرت کی چیز ہے. ایک مرتبہ تو مسجد نبوی کے اندر کوئی امام کے پیچھے قریب میں کھڑا ہوا تھا, وہاں کے ساؤنڈ سسٹم تو بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں, بہت تیزی کے ساتھ آواز کھینچ لیتے ہیں. تو اس کا فون بجا اور اس میں انڈین فلم کا گانا, اور پوری مسجد نبوی میں انڈین فلم کا گانا بج رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. اس لیے ہرگز میوزک لے کے نہ جائیں. وہ ٹرین جو گھنٹی آتی ہے پرانے انداز کی سیدھی سادھی, وہ بھی والیوم اس کا کم ہو, وہ لے کر جائیں. فون کا چارجر بھی ساتھ لے کر جائیں. اور ایک پاور بینک آتا ہے جس میں چارج کرنٹ جو ہے اس میں محفوظ کر لیا جاتا ہے, وہ بھی بہت اہم چیز ہے. وہ اس کو چارج کر کے رکھیں, اس لیے کہ حج کے جو 5 دن ہوتے ہیں مینا عرفات میں, وہاں چارجنگ کی سہولت نہیں ہوتی. اس لیے اگر وہ اپنے ساتھ ہوگا تو کام چلے گا انشاءاللہ. اب آئیے ان بیگوں کو کیسے ترتیب دیں. دیکھو 20 کلو کا جو ایک بیگ ہے اس میں تو آپ پہننے کے کپڑے رکھیں, پہننے کے کپڑے 4 جوڑی 5 جوڑی جو بھی آپ نے لیے ہیں وہ اس میں رکھیں, ٹھیک. ایک احرام تو شاید پہن کے جائیں گے اگر آپ ڈائریکٹ مکہ جا رہے ہیں, یا اگر ڈائریکٹ مکہ نہیں جا رہے ہیں مدینہ جا رہے ہیں تو دونوں احرام آپ رکھ کے جائیں گے, ٹھیک. نیز نہانے کا صابن, کپڑے دھونے کی مٹیریل وہ بھی آپ اسی بیگ میں رکھیں. دوسرا جو ایک بیگ ہے آپ کا اس میں آپ کھانے پینے کی چیزیں لے لیں, لیکن اس میں ہرگز صابن اور سرف اس قسم کی چیز نہ رکھیں, ورنہ کھانے پینے کی چیزوں میں صابن کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے اس کی اسمیل اس میں آ جاتی ہے, پھر کھانا اچھا ہی نہیں لگتا. چائے کی پتی ہوگی تو وہ بھی اس کی اسمیل کھینچ لے گی, کھانے کی اور چیزیں ہوں گی تو وہ بھی اسمیل کھینچ لیں گی. اس لیے بہتر ہے کہ وہ جو کپڑے اپنے پہننے کے ہیں اسی میں اچھی طرح سے لپیٹ کے ایک کونے کے اندر نہانے کے صابن اور سب اسی میں رکھیں. حجامت کٹ بھی اسی بیگ میں رکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ حجامت کٹ اگر آپ نے ہینڈ بیگ میں لے لی تو کیونکہ اس میں کینچی بھی ہے, نیل کٹر بھی ہے جی, اور اس میں آئل بھی ہے, اس میں خوشبو کی شیشی بھی ہے, تو یہ سب چیزیں جہاز کے اندر لے جانے کی اجازت نہیں ہے, وہ نکال کے پھینک دیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک بیگ میں آپ اپنے کپڑے اور نہانے دھونے سے متعلق سامگری اور وہ چیزیں رکھیں. دوسرے 20 کلو کے بیگ میں اپنے کھانے پینے کی چیزیں رکھیں, ٹھیک. اب یہ جو ہینڈ بیگ ہے اس میں کیا رکھیں؟
ہینڈ بیگ کے اندر ایک تو بچھانے کی چادر، کیونکہ یہاں بھی ایئرپورٹ پہ ضرورت پڑ سکتی ہے آپ کو، حیدرآباد میں یا جہاں سے بھی ایئرپورٹ سے آپ جائیں گے وہاں بھی ضرورت پڑ سکتی ہے بچھانے کے لیے۔ اسی میں ہوا کا تکیہ رکھیں، اور اس میں پلس یہاں سے لے کر مکہ مکرمہ تک یا مدینہ منورہ تک جو صبح سے لے کے شام تک کا سفر ہے، بھوک لگتی ہے کام کی، 2-3 وقت کھانے کے آتے ہیں، تو اس میں کھانے پینے کی اچھی مقدار میں کھانا رکھ لیں۔ البتہ کھانے کی چیزیں ایسی ہونی چاہیے جس سے آئلی نہ ہو، اس میں شوربہ نہ ہو، ورنہ سب بیگ خراب ہوگا، مزاج خراب ہوگا۔ اس لیے خشک قسم کی چیزیں جیسے قیمہ ہے، کوئی چٹنی ہے، جی یہ اس طرح کی چیزیں رکھیں جس میں جو آئلی نہ ہو، جس میں گریوی اور شوربہ نہ ہو، سمجھ رہے ہیں دوستو۔ اسی طرح پراٹھے ہیں، روٹی ہے، میٹھی روٹی، نمکین روٹی، وہ رکھ لیں، اور زیادہ مقدار میں اس لیے رکھیں کہ یہاں تو کوئی سمجھانے والا آپ کو سمجھا رہا ہے، بتانے والا بتا رہا ہے۔ بہت سے علاقوں سے بیچارے ایسے غریب حاجی آتے ہیں، ان کو کسی نے نہیں سمجھایا، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حج پہ جا رہے ہیں تو بادشاہ کے مہمان ہیں، بادشاہ خود آ کے اپنے ہاتھوں سے کھلائے گا، وہ بہت سے بیچارے ایسے سمجھتے ہیں، نتیجہ ہوتا ہے کہ بھوکے بیٹھے رہتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ خود بھی کھائیں اور ایسے حاجیوں کو بھی ڈسپوزل پلاسٹک اور کاغذ کی پلیٹیں آتی ہیں وہ لے کر جائیں، ان کو بھی پیش کریں۔ اور حج کے اندر جو آدمی جتنا خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ 1 روپیہ خرچ کرے گا تو 1 لاکھ کر کے اس کو واپس لوٹائیں گے۔ تو اگر مالدار ہونا ہے تو خوب خرچ کریں، سمجھ گئے دوستو۔ تو وہ جو ہینڈ بیگ ہوگا اس میں یہ سب چیزیں لے کے جائیں گے۔ وہ جو آپ کا کندھے کا سائڈ کا پرس ہوگا، اس کے اندر پاسپورٹ ہوگا، ٹکٹ ہوگا، بورڈنگ پاس ہوگا، اس میں ویزا کی کاپی ہوگی، اور بہت سے ڈاکیومنٹ ہوں گے، آپ کے کارڈ، بلے وغیرہ جو گردن میں گلے میں پہنیں گے وہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ لکھنے پڑھنے کی چیزیں، مثلا اوراد مومن ہے، مسنون دعا کی کتاب ہے، چہل درود ہے، چہل ربنا ہے، اوراد مومن، مناجات مقبول، اس طرح کی چیزیں اس میں ضرور لے کر جائیں، سمجھ گئے۔ یہ بیگ لگانے کی ترتیب معلوم ہو گئی، اس طرح سے سامان لگائیں۔ ایک مسلح ضرور ساتھ لے کر جائیں، مسلح ایسا ہو جس کا استر پلاسٹک کا ہو، اوپر کپڑا ہو، پلاسٹک والا حصہ زمین پر رہے گا، کپڑے والا اوپر رہے گا، تاکہ نیچے کی تو اگر نمی ہے، یہ پانی یا کوئی ایسی چیز ہے تو اوپر والے حصے کو خراب نہ کرے۔ اور یہ آپ کے یا تو آپ سائڈ بیگ میں رکھیں، اس میں آسانی کے ساتھ پتلا سا آتا ہے وہ آ جاتا ہے، یا ہینڈ بیگ میں رکھیں، تو جگہ جگہ پہ آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت پیش آئے گی تو اس وقت آپ کا مسلح آپ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ دوستو نمازوں کا اہتمام کریں۔ کئی مرتبہ عمرہ اور حج نفل ہے، کیونکہ دوسری تیسری مرتبہ جا رہے ہیں، یہ نفل ہے، لیکن نماز تو فرض ہے، نفل کے چکر میں فرض چھوڑ دیتے ہیں، غلط بات ہے، اس کا خاص خیال رکھیں۔ نیز غیبتیں نہ کریں۔ حج ایسی البیلی عبادت ہے، حج ایک ایسی البیلی عبادت ہے، کھا رہا ہے تو حاجی، پی رہا ہے تو حاجی، سو رہا ہے تو حاجی، جی جاگ رہا ہے تو حاجی، بات کر رہے ہیں تو حاجی، جی ہر حال میں حاجی ہے۔ یہ تو ایسی البیلی عبادت ہے۔ تو جب ہم نے احرام پہن لیا اور احرام پہننے کے بعد لبیک پڑھ لیا، اب ہمارا میٹر چالو ہو گیا، ہم سو رہے ہیں تب بھی حاجی ہیں، جاگ رہے ہیں تب بھی حاجی ہیں، بات کر رہے ہیں تب بھی حاجی ہیں، پڑھ رہے ہیں تب بھی حاجی ہیں، ہنس رہے ہیں تب بھی حاجی ہیں، رو رہے ہیں تب بھی حاجی ہیں۔ غرض یہ کہ جب ہر حال میں ہم حاجی ہیں تو حاجی ہائے ہائے نہ کرے، جلد بازی نہ کرے، جی صبر کے ساتھ رہے۔ حج میں جو کام کرنے والی چیزیں ہیں وہ تو چند ہیں، اور سب کو کرنی ہے اور خاص جگہ پہ کرنی ہے، لہذا وہ تو دیکھا دیکھی بھی ہو جائے گا۔ مثلا سب کو طواف کر رہے ہیں، آپ کو بھی طواف کرنا ہے، سب صحیح کر رہے ہیں، آپ کو بھی صحیح کرنی ہے، سب جو ہے مینا میں کھڑے ہیں، مینا میں ٹھہرے ہیں، آپ کو مینا میں ٹھہرنا ہے، سب عرفات میں، آپ بھی عرفات میں ہیں، سب مزدلفہ میں، آپ بھی مزدلفہ میں ہیں، سب کنکری مار رہے ہیں، آپ کو بھی کنکری مارنا ہے۔ یہ سارے کام 5 6 7 قسم کے ہیں، سب کو ایک ساتھ کرنے ہیں اور مخصوص جگہ پہ کرنے ہیں۔ تو یہ احکام اس کے زیادہ نہیں ہیں، لیکن کمال یہ ہے حاجی پہلے سے دل بنا کر جائے، اپنی کیفیت بنا کر جائے، اور یہ ارادہ کر کے جائے کہ مجھے اپنی زندگی میں، اپنی زندگی کے اندر مجھے تبدیلی پیدا کرنی ہے، اور حج مقبول اللہ سے مانگے، حج مبرور مانگے۔ حج مقبول و مبرور کی پہچان یہ ہے کہ حج سے پہلے والے اور بعد والے اعمال میں واضح تبدیلی آ جائے۔ پہلے چاہے جو کھاتا تھا، چاہے جو پیتا تھا، اب واپس آنے کے بعد اب ایسا جو چاہے کھائے، جو چاہے پی، ایسا نہیں، بلکہ جو اللہ نے کہا وہ کھاتا ہے، جو اللہ نے کہا وہ پیتا ہے، جہاں اللہ نے بیٹھنے کے لیے کہا وہاں بیٹھتا ہے، زیادہ سے زیادہ مسجد میں وقت گزارتا ہے، بکواس نہیں کرتا، لایانی نہیں کرتا، واضح تبدیلی آگے سے۔ اتنی بات یاد رہیں گی۔ یہ انتظامی امور سے متعلق، انتظامی امور سے متعلق جب آپ احرام پہننے کے لیے غسل کریں تو غسل کے اندر آپ دل ہی دل کے اندر یہ دعا کریں، پیارے اللہ میں صابن لگا کے مل کے نہا تو رہا ہوں،
ظاہر کا میل تو میں دور کر رہا ہوں، اللہ میرے باطن کے میل کو آپ دور کر دیجیے، اس کو میں کیسے دور کروں، اس کو آپ دور کر دیجیے۔ اس کے بعد 2 چادر آپ پہنیں گے، ماں بہنیں نہا دھو کر اپنا وہی لباس پہنیں گی جو اپنے گھر پہ پہنتی تھی شریعت و سنت کے مطابق، ٹھیک۔ جب آپ نے احرام کی چادریں پہن لیں اور 2 رکعت نماز پڑھ کر سلام پھیر کر پھر آپ نیت کریں گے کہ اللہ عمرے کا احرام باندھا ہے، قبول فرمائیے، آسان فرمائیے، اور 3 مرتبہ پڑھیں گے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب احرام کی احکام آپ پہ لاگو ہو گئے جی۔ خوشبودار صابن استعمال نہیں کر سکتے جی، خوشبودار تیل نہیں لگا سکتے، عطر نہیں لگا سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، میاں بیوی کے تعلقات قائم نہیں کر سکتے، شوہر بیوی محبت بھری بات جس کے ذریعے سے خواہشات ابھرنے لگے ایسی بات نہیں کر سکتے، لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے، یہ سب احرام کی پابندیاں لاگو ہو۔ عمرہ کرنے کا بہترین وقت کون سا ہے؟ مکہ مکرمہ میں جب آپ پہنچ گئے، عمرہ کرنے کا بہترین وقت کون سا ہے؟ عشاء سے لے کے فجر تک اور فجر سے لے کر ظہر تک، یہ 2 وقت جو ہیں یہ لانگ بھی ہیں اور بیچ میں نماز وغیرہ کا ڈسٹربنس بھی نہیں، سمجھ گئے؟ اور یاد رکھیں وہاں کی رات یہاں کے دن سے زیادہ چمکیلی ہوتی ہے، نورانی ہوتی ہے، روشن ہوتی ہے، اس لیے رات کو رات سمجھ کے بھائی اندھیرا ہے صبح میں کریں گے دن کے اجالے میں، اس کو موقوف نہ کریں۔ اگر نشاط ہے تو رات کو کر لیں، بہتر یہ ہے، کیوں؟ آج کل گرمی کا موسم ہے تو دھوپ سے آپ بچ جائیں گے، ٹھیک۔ جب آپ عمرہ کرنے کا آپ کا ارادہ ہو، پہلی مرتبہ چونکہ کعبۃ اللہ کو دیکھنا ہے اور عمرہ کرنا ہے، تو اب آپ کمرے میں تیاری کر لیں عمرے کی۔ کیسے تیاری کریں گے کہ آپ کھا پی کے فارغ ہو جائیں، استنجا وضو کر لیں، ٹھیک، چائے پی کے فریش ہونا ہے اور چائے پی لیں۔ اب اچھی طرح سے سن لیں، اب آپ کو کچھ چیز لینی ہے ساتھ میں، کیا؟ ایک تو آپ کی بیلٹ کے اندر آپ کا چارج کیا ہوا فون ہو جی، بیلٹ کے اندر چارج کیا ہوا فون ہو، قلم اور ڈائری چھوٹی سی، یہ بھی وہ جو اسٹیشنری کا سامان ہے اس میں یہ لکھ لینا کہ ایک چھوٹی سی ڈائری بھی ہر وقت ساتھ ہونی چاہیے۔ آج کل ہم نے ٹیلی فون کے اوپر ایسا بھروسہ کیا ہے جیسے اللہ نے یہاں پہ بھروسہ کر رکھا ہے، سوچتے ہیں سارے کام اس سے ہو جائیں گے، حالانکہ حال یہ ہے کہ اپنی بیوی کا نمبر بھی یاد نہیں رہتا فون کے بھروسے پر، یہ غلط بات۔ ڈائری کے اندر آپ جو آپ کے ساتھی ہیں، نیئر ڈیئر ہیں، روم پارٹنر ہیں، گروپ لیڈر ہیں، اس کا نمبر آپ ڈائری میں ضرور لکھیں۔ اگر فون گم ہو گیا، فون میں چارج نہ ہوا تو کیا کریں گے؟ تو لکھا ہوا ہوگا تو کسی کو دکھا کے اس سے آپ فون تو ڈائل کروا سکتے ہیں نا، اس لیے ایک ڈائری ضرور ساتھ رکھا کریں۔ تو قلم اور ڈائری ساتھ لے لیں، 100-200 کھلے ریال اپنے ساتھ رکھ لیں جی، طواف کی تسبیح 7 دانے کی ہوتی وہ ساتھ لے لیں، ٹھیک، اور بالکل ریلیکس رہیں، مصلی بھی لینے کی ضرورت نہیں، البتہ چپل لینے اٹھانے والی تھیلی اپنے ساتھ ضرور لے لیں، سمجھ گئے جو میں نے کہا؟ بیلٹ کے اندر چارج کیا ہوا فون جی، چھوٹی ڈائری، پین، قلم، طواف کی تسبیح، 100-200 کھلے ریال جی، بس اتنا لے، اور چپل کی تھیلی۔ نیز جب کاؤنٹر پر اتریں ہوٹل کے کاؤنٹر پر تو ایک ایڈریس کارڈ جو کاؤنٹر پہ رکھا رہتا ہے اس بلڈنگ کا وہ ضرور لیں ساتھ، اس لیے کہ آپ نے ہاتھوں میں جو بیلٹ پہن رکھی ہے، گلے میں جو آپ کے ٹیگ پڑے ہوئے ہیں، اگر آپ اللہ نہ کرے راستہ بھول گئے تو آپ ان بلوں کے ذریعے سے بلڈنگ پہ نہیں پہنچ سکتے۔ بلڈنگ پہ پہنچنا ہوگا تو وہ کارڈ آپ کو کام لگے گا جو بلڈنگ کے کاؤنٹر پر رکھا رہتا ہے، اس لیے کہ اس کے پیچھے ڈائریکشن بنا ہوتا ہے، محلے کا نام، راستے کا نام ہوتا ہے، کسی ٹیکسی ڈرائیور کو دکھائیں گے، کسی شخص کو وہاں کے مقام میں دکھائیں گے، وہ رہبری کر دے گا، ورنہ اگر معلم کا ایڈریس، معلم کا نمبر دکھاؤ گے تو کچھ پتہ چلنے والا نہیں، اپنے کمرے میں آنے میں 2 دن بھی لگ سکتے ہو، 3 دن بھی لگ سکتے ہیں، سمجھ گئے؟ اب یہ چیز لے کر آپ نیچے اتریے، کمرے کے ساتھی مثلاً 4 ہیں، 5 ہیں، سب ایک ساتھ عمرہ کرنے کے لیے نکلے۔ جو لوگ صحت مند ہیں، کمزوروں کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھیں، کمزوروں کو اپنے ساتھ لگا کے رکھیں اور یہ سوچیں کہ ان کمزوروں کی مدد اور خدمت کی برکت سے شاید اللہ پاک میرا بھی عمرہ حج قبول فرما لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں چالاک بنوں، ہوشیار بنوں اور ان بڈھا بڑھیوں کو، کمزوروں کو چھوڑ دوں اور سوچوں میں اکیلا کر کے آؤں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چالاکی اللہ کو ناپسند گزرے۔ سمجھ گئے دوست؟ اب بلڈنگ کے آپ نیچے آئیے اور قریب میں ہیں تو پیدل چلیے اور سیدھے حرم پہنچیے۔ حرم کا جہاں سفید فرش چالو ہو وہاں اپنی چپل نکال کے تھیلی میں رکھ لیں اور تھیلی کو کندھے پہ لٹکا لیں۔ چپل کی تھیلی ایسی ہونی چاہیے جس کو آپ کندھے پہ لٹکا سکیں،
کندھے پہ لٹکا لیں، اس کو ادھر ادھر کہیں رکھتے نہ پھریں۔ وہاں کی سرزمین بڑی پاک صاف ہے، وہاں کتے بلی اور گائے بھینس کے گوبر پاسانے پڑے نہیں ہوتے، اس لیے چپل آپ کی پاک ہے، صاف ہے، تھیلی میں رکھ کے کندھے پہ لٹکا لیں اور انہی کے ساتھ آپ طواف وغیرہ کریں جی۔ اس لیے کہ آپ رکھیں گے ایک طرف، نکلیں گے دوسری طرف اور آپ پریشان ہوتے پھریں گے، بہتر یہ کہ اپنی چپل ساتھ رکھیں۔ اب آپ حرم شریف کے اندر کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے اندر داخل ہوں گے، جیسے آپ کی پہلی نظر پڑے جو دل و جان سے آپ مانگیں گے اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ اب اس موقع پر کیا مانگیں اور کیا چھوڑیں، روئیں، گڑ گڑائیں، ہنسیں، اپنی قسمت پہ ناز کریں، کیا کریں؟ تو اللہ پاک نے موقع عطا فرمایا ہے۔ اس موقع پر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے 2-3 جملوں میں مانگی ہوئی دعا اگر ہم مانگ لیں تو اللہ پاک اس دعا کے اندر کل جہان کی ہمیں نعمت عطا فرما دیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پیارے اللہ، دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما، آخرت میں بھلائیاں عطا فرما اور عذاب جہنم سے ہماری حفاظت فرما۔ اور کیا چاہیے دوستو، سب کچھ تو آ گیا، لیکن انسان ہوا و حرص کا پتلا ہے، جب تک تفصیل سے مانگ نہیں لیتا وہاں تک اس کو چین نہیں آتی۔ تو کئی مرتبہ مانگنے والے حسر کے ساتھ اور تاکید کے ساتھ اور صرف لمیٹیڈ دعا کرتے ہیں، یہ اللہ کے دربار میں توہین ہے اللہ کی۔ کیوں؟ مثلا بہت سے لوگ کہتے ہیں پیارے اللہ، ادگیر کے چوراہے پر 4 راستے پر وہ جو پیلس بن رہا ہے، یہ اللہ اس کے اندر ایک دکان دے دیجیے، بس اور کچھ نہیں چاہیے، بس ایک دکان دے دیجیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ وہ سے کہتے ہیں اللہ ایک سیکنڈ ہینڈ ماروتی کار مل جائے، بس اور کچھ نہیں چاہیے۔ وہ سے کہتے ہیں اللہ بس ایک بیٹا دے دے اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو ایک بیٹا دے دے اور کچھ نہیں چاہیے، یہ غلط بات ہے۔ کیا ہمیں رزق نہیں چاہیے؟ کیا ہمیں گھر نہیں چاہیے؟ ہمیں عزت نہیں چاہیے؟ ہمیں دولت نہیں چاہیے؟ حلال روزی نہیں چاہیے؟ جی ہمیں عزتیں نہیں چاہیے؟ بس اولاد دے دے اور کچھ نہیں چاہیے؟ کیا یہ کہاں کا اصول ہے؟ یہ غلط بات، اس طرح سے دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے دربار میں جائیں جی اور اللہ کے شائن نشان مانگیں۔ ایک بادشاہ ہمارے گھر پر آئے اور ہم اس سے صرف 54 کا روپے کا سوال کریں تو اس کی توہین ہے۔ اللہ کے دربار میں جا کر اس طرح لمیٹیڈ چیز مانگیں تو اس کی توہین ہے، سمجھ گئے؟ دل کھول کے مانگیں، بڑی بڑی نعمتیں اللہ سے مانگیں۔ بلکہ یہ عاجز تو اس طرح سے دعا کرتا ہے، اپنے وطن سے لے کر ایئرپورٹ تک، ایئرپورٹ سے لے کے جدہ تک، جدہ سے لے کے مکہ مکرمہ تک، وہاں سے لے کے حرم شریف کی زیارت تک خوب تفصیل سے مانگتا ہے۔ اور حرم کعبۃ اللہ پہ جب پہلی نظر پڑے تو کہتا ہے پیارے اللہ گھر سے لے کر یہاں تک جو کچھ مانگا سب دے دیجیے۔ تو ایک جملے میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ بھی اس طرح سے کر لیں، ٹھیک ہے؟ اب دعا مانگنے کے بعد اب آپ یہ بات طے کرو کہ طواف 7 چکر مکمل کرنے کے بعد واجب الطواف 2 پڑھنی ہے، 2 رکعت، تو وہ کدھر پڑھیں گے، کہاں ملیں گے سب کے سب؟ اگر آگے پیچھے اللہ نہ کرے ہو گئے تو کہاں ملیں گے؟ وہ ایک جگہ طے کر لو کہ بھائی دیکھو یہاں سے طواف شروع کریں گے اور اس جگہ پہ ملیں گے سب کے سب۔ اگر آگے پیچھے ہو گئے رہیں گے تو ساتھ ساتھ، اللہ نہ کرے آگے پیچھے اگر ہو گئے تو ہم یہاں آ کر 2 رکعت پڑھیں کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے جی، یہاں آ کے طواف کریں، طواف کر کے یہاں نماز پڑھ لیں اور بیٹھے بیٹھے دعا کرتے رہیں۔ 2 منٹ کوئی پہلے آئے گا، 2 منٹ کوئی بعد میں آئے گا، بس اتنا فرق۔ البتہ اگر آپ کے ساتھ اہلیہ ہیں، بیٹی ہیں، ماں ہیں، بوڑھی ہیں، تو آپ ہرگز ساتھ نہ چھوڑیں، اس لیے کہ وہ بیچاری اکیلی، کبھی وطن سے دور اتنا سفر کیا نہیں، زبان جانتی نہیں، وہ اگر گم ہو گئی آگے پیچھے ہو گئی طواف میں تو اس کا سارا طواف خراب ہو جائے گا۔ ہمت پست ہوتی ہے، گھبرا جاتی ہیں عورتیں، اس لیے ان کو کہیں کہ جو آپ کی بیلٹ ہے اس بیلٹ میں انگلی ڈال لیں، یا آپ کی چادر جو ہے پکڑ کے رکھیں اس طرح، یا آپ اپنے ہاتھ میں کوئی احرام کا پلہ لے لیں اور اس کا کنارہ اس کو دے دیں، اسے پکڑ کے رکھیں، ہاتھ میں ہاتھ دے کے نہ رکھیں، یہ ذرا ادب کے خلاف ہے۔ ادب کے خلاف ہے کہ بیوی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر پھر چلیں، یہ ذرا ادب کے خلاف ہے۔ آپ احرام کا کوئی پلو اپنا کنارہ وہ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیں اور آپ دوسرا کنارہ پکڑے رکھیں، اس طرح وہ لمبا نہیں، جیسے ہمارے ہندو بھائی پھیرے پھیرتے ہیں شادی کے، ایسی مشابہت نہ اختیار کریں، سمجھ گئے؟ اب آپ کو عمرے کی تیاری کرنی ہے، یعنی اب عمرے کا اسٹارٹ کرنا ہے، تو آپ دل میں نیت کر لیں اللہ عمرے کے ارادے سے حرم میں داخل ہوا ہوں، اللہ میرا عمرہ آسان فرما دیجیے، قبول فرمائے، ٹھیک؟ اب آئیں گے آپ حجر اسود کی سیدھ میں، کعبۃ اللہ کا وہ حصہ جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے جی، جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے، اس کے سامنے آپ کو آنا ہے۔ اس کے سامنے آنے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کو دائیں طرف دیکھنا ہے۔ دائیں طرف آپ دیکھیں گے تو پلر کے اوپر 2-2.5 فٹ لمبی گرین ٹیوب لائٹ لگی ہوئی ہے،
جب آپ کے دائیں کندھے کے بالکل وہ سیدھ میں آ جائیں تو آپ یوں کر کے دیکھیں گے تو کعبۃ اللہ کا وہ کونا آپ کے سامنے ہوگا جس میں حجر اسود فٹ ہے. سمجھ گئے؟ تو حجر اسود تو نظر نہیں آئے گا کہ وہ تو انسان کی ہائٹ کے برابر، سینے کے برابر لگا ہوا. اب سب لوگ چل رہے ہیں تو آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا وہ لگا کہاں ہے، لیکن اس کی پہچان یہ ہے کہ جب آپ بالکل گرین لائٹ کے سیدھ میں آ گئے، آپ کا دایاں کندھا اس کے سیدھ میں آ گیا. اب آپ جب بائیں طرف دیکھیں گے تو کعبۃ اللہ کا وہ کارنر آپ کے چہرے کے سامنے ہوگا جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے استقبال کعبہ کریں گے. عورتیں سینے کے برابر ہاتھ اٹھائیں گی، مرد کانوں کے برابر اٹھائیں گے اور کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور یہ کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں گے، جیسے عیدین کی نماز میں ہاتھ اللہ اکبر کہہ کے چھوڑتے ہیں. ٹھیک. دوسری مرتبہ عورت اور مرد دونوں کے دونوں سینے کے برابر ہاتھ اٹھائیں گے، لیکن ہاتھ آگے کی طرف کو ہوں گے، ایسے گویا ہمارے ہاتھ حجر اسود پہ رکھے ہوئے ہیں، اور یوں پڑھیں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور یوں کہہ کے ان کو چوم لیں گے، ہتھیلیوں کو، انگلیوں کے اندر کے حصے کو چوم لیں گے. سمجھ گئے؟ اس کے بعد پھر دائیں طرف کو مڑ جائیں گے اور نیچی نظر کر کے کعبۃ اللہ کے ارد گرد چلنا شروع کریں گے. ہاں ایک بات، مرد حضرات چادر طواف شروع کرنے سے پہلے دائیں کندھے سے نکال کر بائیں کندھے کے اوپر ڈال لیں گے. طواف کی تسبیح ہاتھ میں پہن لیں گے، اس میں رنگ ہوتی ہے اگر پہننے کی سہولت ہے تو، اس کے سارے دانے ایک طرف جمع کر لیں گے. طواف کی تسبیح ایسی ہونی چاہیے کہ اس کا دانہ اگر آپ چلائیں تو چلے، اپنی مرضی سے ہلے جلے نہیں، ورنہ ہوگا کیا؟ ایک چکر آپ نے لگایا، ایک دانہ کھینچا، دوسرا چکر آپ نے لگایا، 3 دانے پہلے سے کھینچے ہوئے تھے، تو آپ نے سوچا ہو ماشاء اللہ یہ تو برکت ہو گئی، دیکھو کتنا اچھا اللہ نے تھوڑے سے وقت میں، واہ بھائی واہ، واقعی کعبۃ اللہ میں تو بہت برکت ہوتی ہے. بھائی ایسی برکت نہیں چاہیے، اس لیے کہ سارا طواف ہی خراب ہو جائے گا. اس لیے طواف کی تسبیح ایسی ٹائٹ دانے والی ہو، آپ اس کو کھینچے تو کھینچے، اپنی مرضی سے نہ ہلے. سمجھ گئے؟ اگر آپ کو کسی نے ڈھیلی ڈھالی تسبیح دے دی ہے تو آپ یوں نہ کہیں کہ بھائی مولانا صاحب نے منع کیا تھا ایسی طواف کی تسبیح نہیں لیں تو میں آپ سے نہیں لیتا. نہیں، اس کا دل ٹوٹے گا، لے لو. اور گھر میں جا کے اہلیہ کو کہو کہ اس میں 2-4 دھاگے گزار دے، اون کے دھاگے، وولن دھاگے موٹے موٹے ہوتے ہیں اور سافٹ ہوتے ہیں تاکہ دانے ٹائٹ ہو جائیں. سمجھ گئے؟ تو طواف کی تسبیح انگلی میں پہن لیں، دائیں کندھے کے نیچے سے احرام کی چادر نکال کے بائیں کندھے پہ ڈال لیں. ٹھیک. اور استقبال کعبہ کر لیں، بسم اللہ اللہ اکبر وغیرہ ہم کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں، اور دوسری مرتبہ سینے کے برابر ہاتھ اٹھا کے حجر اسود کی طرف بڑھائیں اور ان ہاتھوں کو چوم لیں، اور اس کے بعد دائیں طرف ہو کر اب آپ اکڑ کے پہلے 3 چکروں میں مرد حضرات چلیں گے، عورتیں نہیں مرد حضرات اکڑ کے. اس اکڑ کے چلنے کو رمل کہتے ہیں، اور دائیں کندھے کے نیچے کو چادر نکال کر اوپر ڈالنے کو استوا کہتے ہیں. یہ 7 چکر میں ایسے ہی رہے گی، لیکن اکڑ کے صرف 3 چکر میں چلیں گے. اسلام کے اندر صرف 2 جگہوں پر اکڑ کے چلنے کی اجازت ہے، ایک طواف میں، اس طواف میں جس کے بعد صحیح ہے وہ بھی 3 چکروں میں، اور دوسرا میدان جنگ میں. اب آپ اکڑ کے چلیں گے کیسے؟ چھوٹے چھوٹے قدم ایسے چلیں گے جیسے بہادر لوگ فوجی پریڈ میں اکڑ کے چلتے ہیں. سمجھ گئے؟ چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ. وہاں آپ اس طرح سے نہیں چلیں گے کہ آپ دائیں بائیں لوگوں کو کوہنی مار کے گراتے جائیں کہ ادگیر کا پہلوان آیا ہے، شٹ اپ، ایسے نہیں. بس سینہ تان کے چھوٹے چھوٹے قدموں سے بہادروں کی طرح آگے بڑھیں گے. سمجھ گئے؟ اب آپ چکر لگاتے جب آئیں گے اور حجر اسود پر آپ کو بوسہ دینا ہے یعنی استلام کرنا ہے تو دائیں طرف دیکھیں پلر پہ جو لائٹ لگی ہے، جب ایگزٹ آپ کے سامنے بالکل بروقت وہ جو ہے آپ کے دائیں کندھے کی سیدھ میں آ گیا تو بائیں طرف دیکھیں گے تو حجر اسود آپ کی سیدھ میں ہوگا. اگر آپ پورے ٹرن ہو سکتے ہو یعنی سینہ، چہرہ، پیر سارا کے سارا حجر اسود کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف کر سکتے ہو تو ٹھیک، اور نہیں کر سکتے تو آپ جو ہے پیر اپنے چلنے والے رخ پہ ہی رکھیں اور صرف جو ہے ہاف ٹرن لے لیں اور حجر اسود کی طرف رخ کر کے اور دونوں ہاتھ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اس طرح کر لیں. سمجھ گئے؟ اس طرح سے آپ کو 7 چکر مکمل کرنے ہیں. 3 چکر اکڑ کے چلنا ہے، چوتھے چکر میں اکڑ کے چلنا بند کرنا ہے. ٹھیک. اس طرح سے 7 چکر ہوں گے اور آپ کے 8 بوسے ہو جائیں گے، 8 استلام ہوں گے. اب جو میٹنگ پوائنٹ آپ نے طے کیا ہے، ایک طرف کھڑے ہو کر وہاں 2 رکعت واجب الطواف پڑھ لیں کعبۃ اللہ کی طرف رک کر کے اور خوب گڑگڑا کے اللہ سے دعا مانگے. طواف کے بعد اب دعا آپ کی قبول ہوگی. ٹھیک. ساتھی لوگ آگے زمزم پی لیں. زمزم پینے کے بعد 9 استلام پھر آپ کو کرنا ہے صحیح کے لیے، اور استلام کر کے آپ صفا پہاڑی پہ چلے جائیں. صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر
رخ کعبۃ اللہ کی طرف کریں گے چاہے کعبہ نظر نہ آئے، اور جتنی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ اس کے بعد صفا سے چلنا ہے، گرین زون جہاں حاضرہ علیہ السلام جتنے حصے میں دوڑی تھی اتنے حصے میں قیامت تک صرف مردوں کو دوڑ کے چلنا ہے، عورتوں کو نہیں۔ دوڑتے ہوئے مروہ پہاڑی پہ پہنچنا ہے اور وہاں بھی کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے دعا کرنی ہے۔ صفا سے چلیں گے، مروہ پہنچیں گے، بیچ میں دوڑتے ہوئے ون وے، ون سائڈ ہاف چکر کو اللہ پاک نے پورا چکر قرار دیا ہے، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا صفا سے چلے، مروہ پہ پہنچے، مروہ سے چل کر پھر صفا پہ آئے، یہ ایک چکر ہوتا، لیکن اللہ نے ترس کھایا، ہاف چکر کو ایک چکر پورا بنا دیا۔ ٹھیک، ابتدا ہوگی صفا پہ اور انتہا ہوگی 7ویں چکر کی مروہ پر۔ دونوں جگہ دعا پڑھنی ہے، دونوں جگہ بیچ میں گرین زون کے اندر لپک کے چلنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے طواف کے 7 چکروں میں اور صحیح کے 7 چکروں میں کیا دعا مانگنی ہے؟ تو دوستو یاد رکھنا، کوئی بھی دعا فرض واجب نہیں ہے۔ یوں دعاؤں کی کتابیں لکھی ہیں، پہلے چکر میں یہ مانگے، دوسرے میں، تیسرے، لیکن وہ جو لکھی ہوئی دعائیں ہیں وہ فرض واجب نہیں ہیں۔ بزرگان دین نے بہت ساری دعاؤں کو جمع کر کے کہ یہ مبارک موقع ہے، مستجاب موقع ہے، لہذا اس موقع پر کچھ ترتیب سے دعائیں مانگ لیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی، جی یہ مسنون معصور دعا جمع کر لی گئی ہے، لیکن کوئی دعا فرض واجب نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہر زبان کو جانتے ہیں، اللہ اس کے خالق و مالک ہیں، لہذا وہ جگہ پڑھنے کی نہیں ہے، وہ تو مانگنے کی ہے۔ لہذا آپ اپنی زبان میں چاہے جو کچھ مانگیں، کیا مانگیں، کس طرح مانگیں، جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ بھی فرض واجب نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس طرح سے مانگیں گے تو ایک ترتیب آپ کے ذہن میں آ جائے گی۔ پہلے چکر میں مکمل استغفار کریں، پہلے چکر میں مکمل استغفار، اس لیے کہ گنہگار ہیں، پاک دربار میں آئے ہیں تو مکمل استغفار کریں۔ دوسرے چکر میں مکمل درود شریف کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، 2 چکر ہو گئے۔ تیسرے چکر میں صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے مانگیں، اللہ عزت دے دیجیے، اللہ صحت دے دیجیے، اللہ قوت دے دیجیے، اللہ رزق حلال دے دیجیے، اللہ اپنا بنا لیجیے، جی اپنی ذات کے لیے مانگیں، صرف اپنی ذات۔ 3 ہو گئے۔ چوتھے چکر میں جو اپنے سب سے زیادہ نیئر ڈیئر ہیں، پیاری ماں، پیارے باپ، پیاری بیوی، بچے، بہن بھائی، چوتھے چکر میں ان کے لیے۔ 5ویں چکر میں پوری امت کے لیے۔ 6ٹھے میں پھر درود شریف، 7ویں میں پھر استغفار۔ اس کو اس طرح سے سمجھ لیں، پہلے اور آخر کے 2 اور 2 4، پہلے میں استغفار، سب سے آخر میں استغفار، پہلے کے بعد درود شریف، آخر سے پہلے بھی درود شریف، سمجھ گئے؟ تو اول آخر استغفار، اول آخر سے ملا ہوا درود شریف، 4 ہو گئے۔ اب بیچ میں بچے 3، ایک اپنے لیے، ایک اپنے ماں باپ بیوی بچوں کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے، اور تیسرا پوری امت کے لیے۔ اس طرح اگر کریں گے تو دوستو یاد رکھنا بھی آسان، اور پورے چکر میں ہم پرٹیکولر کوئی چیز نشانہ بنا کے مانگ بھی سکتے ہیں۔ اور اگر ایسا طے نہیں کریں گے تو دوستو یاد رکھنا شیطان بغیر ویزا کے ساتھ جانے والا ہے، وہ لوٹ لے گا کہ تو یدگیر سے یہاں تک آ تو گیا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ یہاں سے کیا مانگ کے جاتا ہے، تجھے کبھی حسن کے چکر میں پھنسا دوں گا، کبھی کنسٹرکشن کے چکر میں پھنسا دوں گا، کبھی یہ ٹاور دکھاؤں گا، کبھی وہ پاور دکھاؤں گا، یہاں تک کہ تو مانگ ہی نہیں سکے گا، گولڈن چانس تیرا ایسے مس جائے گا۔ سمجھ رہے دوستو؟ تو پہلے سے طے کر، یاد رہے گا۔ اسی طرح صفا مروہ کے درمیان جو 7 چکر ہیں، اس میں بھی آپ دعا کی یہی ترتیب بنا لیں، بلکہ ہر طواف میں یہی ترتیب بنا لیں۔ اتنی بات یاد رہے گی۔ مروہ پہ آپ کا 7واں چکر پورا ہوا، اب آئیے حرم کے باہر اور حجام کی دکان پہ جا کے پورے سر کے بال مڈوا دیجیے۔ ٹھیک، ماں بہنیں اپنے کمرے میں جائیں اور اپنے ہاتھ سے اپنی چوٹی کے بال اپنی ایک انگلی پہ لپیٹ کے کاٹ دیں، جی تو ان کا احرام کھل جائے۔ یہ کام عورتیں آپس میں بھی ایک دوسرے کا کر سکتی ہیں، اور بال کاٹنے والا کام مرد حضرات بھی ایک دوسرے کا کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ سب کا آخری کام، ایک دوسرے کا موڑنے والا کام سب سے آخری ان کا یہی کام ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ طواف باقی ہے اور کہہ لو میں طواف تو بعد میں کروں گا، لو پہلے تمہارے بال موڑ دو۔ تو چونکہ وہ احرام کی حالت میں ہے، اور احرام کی حالت میں اپنے دوسرے کے بال کاٹنا جی نہیں کاٹے جا سکتے، اس پہ دم آئے گا، لہذا سب سے آخری کام سب کا پھر وہی ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ یوں کہتے ہیں نہیں، دونوں کا اگر احرام ہے تو دونوں ایک دوسرے کے بال نہیں کاٹ سکتے۔ تو بھائی سوچو، اگر سارے کی سارے دنیا کے حجام حج پہ ہو تو پھر کون کس کا کاٹے گا؟ سارے کی ساری دنیا کے حجام اگر سارے کے سارے حج پہ ہوں اور سب یوں سوچے کہ نہیں ہم تو سب حج میں ہیں تو ہمارا بال کوئی اور کاٹے، رہے وہ سب حج میں ہیں تو کیا کریں گے؟ تو کوئی نہ کوئی تو کاٹے گا۔ تو اصول ہے اس کا کہ اگر سارے ساتھیوں کے
سارے ارکان پورے ہو گئے، صرف بال کاٹنا باقی ہے، تو آدمی اپنے بال کاٹنے سے پہلے دوسرے کی کاٹ سکتا ہے، یہ اس کا کاٹ دے، وہ اس کا کاٹ دے، سمجھ گئے؟ اب آپ نے احرام اتار دیا، اب آپ نہا دھو کر اچھی طرح صابن سے خوشبو سے نہا دھو کر اپنے کپڑے پہن لیجئے۔ جب بھی آپ کو عمرہ کرنا ہو، عمرہ کرنے کا طریقہ یہی ہے، البتہ اب چونکہ آپ مکہ مکرمہ پہنچ گئے تو عمرے کا احرام باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے کمرے میں آپ نہائے دھوئیں، احرام کی چادر باندھیں، اور سب سے قریب میں حرم کی جو حدود ہیں وہ مسجد عائشہ، اس کو تنعیم بھی کہتے ہیں، وہ جگہ ہے، وہاں جائیں، 2 رکعت نماز پڑھیں نفل، اور سلام پھیرنے کے بعد نیت کریں، 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں اور وہاں سے حرم آئیں۔ اتنی بات یاد رہے گی دوستو۔ حج بہت آسان ہے، یہ عمرہ آپ کو بتا دیا، مولانا مظہر صاحب نے آپ کو حج کے کام بتا دیے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہاں جائیں گے، وہاں بھی بیانات ہوں گے، اور ضرور بھی ضرور انشاءاللہ کوئی نہ کوئی عالم بھی، نیک بندہ جو پہلے حج کیا ہوا ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا، وہاں آپ کی پوری پوری رہبری ہوگی۔ بس جتنی باتیں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر لو کہ پیارے اللہ ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق بھی دے دیجئے، اور جس موقع پر جس بات پر عمل کرنا ہے، جس موقع کی جو بات بتائی گئی ہے، جب وہ موقع آئے اس موقع کی بات بھی یاد دلا دیجیے۔ یاد رہے گا نا دوستو؟ اس کے علاوہ ایک بات اور، ایک تو دوستو اس سرزمین پر جس نے ادب اور احترام کے ساتھ رہیں گے اللہ تعالیٰ بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے ہم کسی کے ہم مہمان بنے، ہم نے بہت اچھا وقت گزارا، ٹوائلٹ باتھ روم بھی اچھا سا استعمال کیا، جی بچوں کے ساتھ بھی محبت کے ساتھ رہے، وقت اٹھتے رہے، وقت کھاتے رہے، گھر والوں کو تکلیف نہیں دی، تو گھر والے کہتے ہیں پلیز جائیے مت، اور جا رہے ہوں تو جلدی آئیے۔ بچے کہتے ہیں جائیے مت، اور جانا ہے تو جلدی آئیے، جی۔ اور جس نے پان گٹکا کھا کے ادھر ادھر تھوکا ہو، اور ٹوائلٹ باتھ روم بھی اچھی طرح صاف نہ کیا ہو، اور دیر سے سوتا ہو، دیر سے اٹھتا ہو، گھر والے پریشان ہو گئے ہوں، تو وہ جب جاتا ہے تو گھر والے کہتے ہیں اللہ بس اس کو دوبارہ مت بھیجیے۔ تو اگر ہم نے حرم کا احترام کیا ہوگا تو حرم کے فرشتے بھی اللہ سے کہیں گے پیارے اللہ یہ بہت پیارے حاجی تھے، ان کو بار بار بلائیے۔ اور اگر ہم نے اچھا وقت نہیں گزارا ہوگا تو حرم کے فرشتے کہ یوں نہ کہیں کہ اللہ بس یہ ان کا حج ہو گیا، فریضہ ادا ہو گیا، اب ان کو کبھی مت بلائیے، انہوں نے ہمیں بڑی تکلیف دی۔ سمجھ گئے دوستو؟ تو ادب اور احترام کے ساتھ وقت گزاریں۔ مکہ مکرمہ میں طواف زیادہ کریں، کعبۃ اللہ کی زیارت کریں، مدینہ منورہ کے قیام میں درود شریف کثرت سے پڑھیں، ادب و احترام کا خیال رکھیں، وہاں کی چیزوں میں عیب نہ نکالیں، جی۔ ہم اللہ کے دونوں درباروں میں جی ہم قسمت سے وہاں بلائے گئے ہیں۔ ہم اپنے گھروں کے اندر ایرے غیرے نچو خیرے کو نہیں بلایا کرتے، اسی کو بلاتے جس سے محبت ہوتی ہے۔ اللہ نے وہاں جتنے لوگوں کو بلایا ہے، چاہے وہ کالے ہوں یا گورے ہوں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، پتلے ہوں یا موٹے ہوں، جی عربی ہوں یا عجمی ہوں، چاہے جو بھی ہیں، وہ سب کے سب اللہ کے محبوب مہمان ہیں، تبھی تو اللہ نے اپنے دربار میں بلایا ہے۔ اگر وہ محبوب نہ ہوتے تو اللہ اپنے دربار میں بلاتے کیوں؟ اللہ اپنے دربار میں دشمن کو تھوڑے بلاتے ہیں، اللہ اپنے محبوب کو بلاتے ہیں۔ لہذا جتنے بھی حاجی گئے ہوئے ہیں سب اللہ کے محبوب ہیں، ان کو محبت کی نظر سے دیکھیں، جی۔ لانے کی چیزوں میں دوستو مکہ مکرمہ سے زمزم اور مدینہ منورہ سے کھجور اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درد و غم لے کر آئے، یہ چیزیں وہاں سے لانے کی ہیں، اور خوب دعاؤں میں وقت گزارے۔ آخر میں ایک واقعہ ذکر کر کے عاجز اپنی بات کو کنارے کرتا ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں دروازے پر پہنچا، گرمی کا موسم تھا، دوپہر کا وقت تھا، دروازہ کھولا تو لو کے گرم گرم ہوا کے جھکڑ چل رہے تھے، اور میں نے باہر دیکھا تو لک و دک میدان کے اندر نہ کوئی حیوان، نہ پرند، نہ چرند، نہ کوئی جانور، نہ انسان، کچھ نہیں، ہو کا عالم تھا، اور سورج شعلے برسا رہا تھا، دھوپ تھی۔ میں نے دیکھا دور سے کوئی چیز رینگتی ہوئی آ رہی ہے، کوئی چیز دور سے رینگتی ہوئی آ رہی ہے۔ میں نے سوچا یہ کون سا جانور ہے جو اتنی گرمی میں رینگتے ہوئے آ رہے ہیں، تپتے ہوئے صحرا پر۔ جب قریب آئے تو پتہ چلا جانور نہیں، انسان ہے، اور جوان ہے، پیروں سے معذور ہے، اپاہج ہے، ہینڈیکیپ ہے، وہ سرین کیبل گھسٹ کے آ گیا۔ میں نے سوچا کون سی مجبوری ہے جس نے اتنی دھوپ میں اس آدمی کو نکالا، اپاہج کو۔ کہ میں دروازے پہ کھڑا رہا، جیسے وہ سامنے آیا تو میں نے کہا یہ نوجوان السلام علیکم، السلام، اس دھوپ میں، شدید دھوپ میں کس مجبوری نے آپ کو نکالا اور کہاں کا ارادہ ہے؟ تو اس نے عاشقانہ جواب دیا کہ جدھر کو سب جا رہے ہیں میں نے بھی ادھر ہی کا ارادہ کیا ہے، یعنی سب حج پہ جا رہے ہیں، میں بھی حج پہ جا رہا ہوں۔ کہ یہ نوجوان پیشانی تمہاری جھلس رہی ہے، پسینے میں تم شرابور ہو، تھوڑا سا سستا لو، آرام کر لو، کچھ کھا پی لو، ہماری مہمانی قبول کر لو۔
جب سورج ٹھنڈا ہو جائے، دن ڈھل جائے، پھر جانا؟ تو کہا کہ جوان صحت مند لوگ اپنے پیروں پر چل کے جا رہے ہیں اور کمزور لوگ اپنی سواریوں پر بیٹھ کر جا رہے ہیں، مجھے تو مر مر کے کٹ کٹ کے گھسٹ گھسٹ کے پہنچنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو میں اس طرح سے اسٹے کرتا جاؤں اور حج کا موسم نکل جائے اور میں تاخیر سے پہنچوں، اس لیے مجھے جانے تو جلدی پہنچنا ہے۔ کہ یہ نوجوان تمہارے دل کے اندر حج کا اتنا ہی شوق ہے تو ہم بھی تو جانے والے ہیں، ہمارا قافلہ تیار ہو رہا ہے، چند دنوں کے بعد سواری جانے والی ہے، تو ایک سواری پر ہم آپ کی ایک سیٹ فارغ رکھیں گے، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ بس جیسے انہوں نے یہ کہا مالک بن دینار نے، فوراً اس اپاہج شخص نے یوں دیکھا غصے سے اور کہا مالک بن دینار میں تو تمہیں بڑا عقل مند آدمی سمجھتا تھا، کیا خیال ہے آپ کا اس بھگوڑے غلام کے بارے میں جو اپنے مالک کی نمک حرامی اور غداری کر کے بھاگا ہو؟ مالک اگر اس کو اپنے دربار میں معافی کا موقع دے آنے کا تو کیا اس کو یہ بات سجتی ہے کہ وہ گھوڑے پہ شہزادہ بن کے جائے؟ یہ بات جچتی ہے کہ وہ گھسٹ گھسٹ کے جائے گھٹنوں کے بل؟ مالک بن دینار سمجھ گئے کوئی صاحب نسبت شخص ہے، فوراً کہا پیارے نوجوان اللہ پاک نے آپ کے دل کے اندر ایسے ہی جذبہ رکھا ہے تو سوری میں معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کا ٹائم ویسٹ کیا، آپ جائیے۔ چلا گیا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اپنی ترتیب پر قافلہ لے کر حج پہ پہنچے۔ 10ویں ذی الحجہ کو شیطان کو کنکری مار کے ایک طرف کھڑے ہوئے مشورہ کر رہے تھے قربانی کدھر کرنی ہے، کیسے کرنی ہے۔ اتنے پتہ چلا کہ ایک طرف کافی سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ایک شخص کو بھیجا کہ دیکھ کر آؤ کیا تماشا ہو رہا ہے۔ وہ شخص گیا اور واپس آیا، حضرت ایک شخص عجیب و غریب انداز سے بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے مناجات کر رہا ہے اللہ سے۔ کہا اچھا بھائی کیا مناجات کر رہا، ہم بھی سنیں گے۔ جیسے اس حلقے میں دائرے میں پہنچے، دیکھتے کیا ہے وہی اپاہج پیروں سے معذور زمین پر بیٹھا ہوا ہے، میلی کچیلی احرام کی چادر اس کے جسم پر ہے، آنکھیں بند ہیں اور کہہ رہا ہے کہ میرے پیارے رب، مالدار لوگ سواریوں کی پشت پر بیٹھ بیٹھ کر اور جوان لوگ اپنے پیروں کے بلبوتے پر چل کر یہاں پہنچے ہیں، اللہ جی مجھ جیسا کمزور مسکین مر مر کے اور کٹ کٹ کے گھسٹ گھسٹ کے میں آپ کے دربار میں پہنچا ہوں، اللہ جی میں نے کعبۃ اللہ کا طواف کیا، میں نے مینا کا قیام کیا، میں نے عرفات کا وقوف کیا، میں نے رات مزدلفہ کا وقوف کیا، اب میں مینا آیا ہوں، شیطان ملعون کو کنکری مار کر میں نے اپنی دشمنی کا اظہار کر دیا کہ اے شیطان ملعون میرا تیرا کوئی تعلق نہیں ہے، تو میرا دشمن ہے، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، تجھ سے نفرت کرتا ہوں۔ شیطان کو کنکری مار کر اب مالدار لوگ تو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، جانوں کا گویا فدیہ بدل پیش کر رہے ہیں، جانوروں کی شکل میں وہ آپ کو خوش کرنے کے لیے قربانی کر رہے ہیں۔ اللہ جی آپ جانتے ہیں مجھ نادار کے جسم پر سوائے اس میل احرام کے اور کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس ایک سکہ بھی نہیں ہے، میں کیا آپ کی راہ میں قربان کروں؟ اللہ جی میرا جسم آپ کے دربار میں حاضر ہے، اگر آپ کو پسند ہو تو قبول فرما لیجیے۔ بس یہ کہنا تھا، ایک چیخ نکلی اور انتقال کر گیا۔ مالک بن دینار فرمانے لگے ہائے ہائے کتنا پیارا نوجوان تھا اور کتنا جلدی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ میرے بھائیوں میری ماں بہنوں، جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں میدان محشر کا دربار لگا ہوگا، اللہ تعالیٰ کہ یہاں میدان محشر کے دربار لگا ہوگا اور ایسے ایسے حاجی پہنچیں گے اللہ کے دربار میں، تو میں اور آپ کون سی صف میں کھڑے ہوئے ہوں گے؟ اس لیے ہم خوب اچھی طرح سوچ لیں اور اپنے حج کو حج مقبول و مبرور بنائیں اور حج کے اندر اپنی زندگی کو مکمل تبدیل کر کے آئیں اور یہ ارادہ کر کے آئیں کہ اللہ زندگی کا ہمیں یو ٹرن لینا ہے اور فل ٹرن لینا ہے، ہمیں ویسی زندگی نہیں گزارنی جیسی غفلت والی ہم گزارتے پھر رہے ہیں، یہ اللہ پوری بدلی زندگی ہمیں گزارنا۔ یاد رہے گا انشاءاللہ دوستو یہ سبق؟ تو اللہ تعالیٰ سے ہم مانگیں اللہ جی آج ہی سے ہماری زندگی بدلنے کا فیصلہ فرما دیجیے۔ میرے پیارے اللہ آپ کے دربار میں پہنچنے سے پہلے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچنے سے پہلے اللہ جی ہمیں کچھ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اور دوستو وہاں جو ہے جب دعا مانگے وہ مانگنے کی جگہ ہے، کثرت سے مانگیں، قدم قدم پہ مانگیں، بار بار مانگیں، کوئی ضروری نہیں کہ آپ ہاتھ اٹھا کے مانگیں، آپ دل میں مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید کو جانتا ہے، وہ کوئی گنگا بہرا نہیں ہے ہم چلا کر کے او اللہ سن لے، او اللہ ہمیں دے دے، ایسا نہیں ہے چلا کے مانگیں، نہیں، ہم دل میں من ہی من میں جی اللہ سے مانگتے رہیں۔ تو ایک کام اور کریں، موقع کی مناسبت سے ہم دعا کریں۔ کیا مطلب؟ جیسے موقع کی مناسبت سے بات کی جاتی ہے تو وہ سونے کی ڈلیوں کی مانند ہوتی ہے، اسی طرح موقع کی مناسبت سے جو دعا کی جاتی ہے وہ بھی اقرب الی الاجابت ہوتی ہے، قبولیت کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہے۔ مثلا آپ نے جب طواف کر لیا، طواف کے بعد واجب الطواف پڑھ لی، کعبۃ اللہ کے اوپر
ٹکٹکی باندھ کے آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں تو یوں دعا کریں، پیارے اللہ آپ کے گھر کے چکر کاٹنے کے بعد مخلوق کے در کے چکر کاٹنے سے حفاظت فرما لیجیے۔ یہ موقع کے مناسب دعا ہے کہ نہیں؟ مخلوق کے در کے چکر کاٹنا سمجھتے ہو؟ گورنمنٹ کے کسی آفس میں کوئی اپروول دے کر دیکھو، اپلیکیشن کوئی دے کر دیکھو، پھر پتہ چلے گا کتنے چپل توڑنے پڑتے ہیں، کتنے چپل گھسنے پڑتے ہیں۔ یہ مخلوق کے در کے چکر ہیں۔ کسی کو قرضہ دے کر دیکھو اور وہ کہے گا کہ 1 مہینے کے بعد لوٹاؤں گا، پھر دیکھو اس کے دروازے پہ اپنا ہی مال لینے کے لیے کتنے چکر لگانے پڑتے ہیں۔ کسی کمپنی کو مال دے کر دیکھو، پھر بقایا وصول کرنے میں کتنے چکر لگانے پڑتے ہیں۔ یہ چکر ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو کہیں پیارے اللہ آپ کے گھر کے چکر لگانے کے بعد مخلوق کے در کے چکر کاٹنے سے حفاظت فرما دیجیے۔ کعبۃ اللہ کو دیکھنے کے بعد گناہوں کی چیزوں کو دیکھنے سے بچا لیجیے۔ زمزم پینے کے بعد حرام چیزوں کے کھانے اور پینے سے بچا لیجیے۔ صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگانے کے بعد پیارے اللہ آپ کی راہ میں دوڑ لگانے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ جی یہ موقع کی مناسب دعا ہے، یہ موقع کی مناسب دعا یاد رہے گا نا انشاءاللہ۔ موقع کی مناسب دعا کا غرض یہ دوستو، جتنا دعاؤں کے ساتھ، استغفار کے ساتھ، درود شریف کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ جتنا وقت زیادہ گزارو گے اللہ مہر لگائیں گے، وطن میں آ کر بھی اسی نیکی تقوی کے مطابق زندگی گزارو گے اور اللہ تعالیٰ بار بار وہاں بلانے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ عام طور پر دیکھا یہ ہے کمروں میں پڑے رہتے ہیں، ایئر کنڈیشن چلتے رہتے ہیں، انجوائے کرتے رہتے ہیں اور نیٹ بیلنس ڈلوایا ہوا ہوتا ہے اور گھر کے ایک ایک فرد سے بات کرتے ہیں، اور جب بڈھی سے بات کرتے کرتے تھک جاتے ہیں تو پھر نواسی نواسوں سے، پوتری پوتروں سے بات کرنا شروع کرتے ہیں اور گھنٹوں اس میں وقت ضائع کرتے ہیں۔ میں آپ کے گھر پر جاؤں اور آپ میری خاطر اپنی جاب سے چھٹی لے کر بیٹھیں اور میں آپ کے گھر پہ صرف فون ہی کرتا رہوں تو آپ کو کتنا برا لگے گا؟ جب ہم سے ملنے آئے ہیں تو ہم سے بات کریں نا، فون پہ ہی بات کرنی تھی تو پھر یہاں آنے کی ضرورت کیا تھی، اپنے گھر پہ بات کرتے۔ تو جب آپ جیسے آدمی کو غیرت آتی ہے فون سننے والے سے، تو کیا اللہ تعالیٰ کو غیرت نہیں آتی ہوگی؟ آئے ہیں میرے دربار میں اور جڑے ہوئے ہیں ہندوستان سے، جی اگر ان سے جڑنا تھا تو یہاں آئے کیوں ہیں؟ اس لیے دوستو فون بس لمیٹیڈ یوز کریں، بہت محدود۔ اور گھر والے بھی کہہ دیں حج پہ جانے والوں کو، جی اماں آپ حج پہ جا رہی ہیں، آپ زیادہ فون نہ کریں وہاں سے، بس ایک مرتبہ خیر خیریت بتا دیں، آپ فون نہ کریں۔ آپ جب آپ کا دل میں آئے فون کرنے کے لیے تو آپ فون نہ کر کے اتنی دیر ہمارے لیے آپ دعا کر دیں، وہ دعا ہمارے لیے زیادہ نافع ہے۔ حرم میں بیٹھ کر آپ ہمارے لیے اتنی دعا کر دیں، حرم کی زمین پہ دعا کر دیں، فون سے زیادہ وہ دعا ہمارے لیے زیادہ مؤثر ہے۔ جی اور پیچھے رہنے والوں کو بھی چاہیے، جانے والے حاجی حجانوں کو کہہ دیں اماں جان، ابو جان، امی جان، ہرگز ہرگز ہمیں کوئی چیز لانے کی ضرورت نہیں ہے، بس وہاں سے زمزم اور کھجور لے کر آ جائیں وہی کافی ہے، باقی کوئی چیز لانے کی ضرورت نہیں۔ ورنہ دوستو دیکھا یہ ہے بڈھا بڑھیا بیچارے حج کے لیے جاتے ہیں اور پوری نماز ان کا سامان اور مارکیٹنگ بن جاتی ہے۔ وہ سوچتی ہے ایک داماد کے لیے فلاں چیز لے لی، دوسرے کے کیا لوں، ایک بیٹے کے لیے تو یہ چیز لے لی، اس کی بہو کے لیے کیا لوں، نواسے کے لیے کیا لوں، اور پوری نماز میں یہی تصور رہتا ہے۔ یہ بھی پتہ نہیں چلتا کون سی رکعت ہوئی اور امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جا رہا ہے، سجدے سے اٹھ رہا ہے، یہ بھی پتہ نہیں چلتا، غفلت کا ایک سما بندہ ہوتا۔ سمجھ رہے ہیں دوستو؟ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت سارے لوگ وہ ہیں جو توبہ طائب ہونے کے لیے آئے ہیں، یعنی حج کے اس پروگرام میں وہ چاہتے ہیں کہ ہم بیت ہو کر جائیں، توبہ طائب ہو کر جائیں، تاکہ وہاں اچھے اعمال کر کر پھر واپس لوٹیں۔ بہت سے لوگ اپنے مقامی ہیں، یہاں کی کچھ لوگ کچھ مستورات بھی ایسی ہیں، تو یہ عاجز توبہ کی کلمات پڑھاتا ہے، میرے پیچھے پیچھے پڑھتے چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کا شکریہ، کلمات پڑھنے کے بعد آپ توبہ طائب ہو گئے، اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرمائیں۔ مستورات کے لیے جو معمولات بتا رہے ہیں پہلے ان کو سن لیں۔ مستورات کے لیے کوئی معمولات لمبے چوڑے نہیں ہیں، ان کا اپنے شوہر کی خدمت کرنا، بچوں کی بہترین پرورش کرنا، احکام کو پورا کرنا، نمازیں پڑھنا، تلاوت کرنا
اور گھر کی صفائی ستھرائی رکھنا، باتھ روم ٹوائلٹ کی صفائی ستھرائی رکھنا، شوہر کا دل خوش رکھنا، بچوں کی بہترین تربیت کرنا، یہی ان کے سارے معمولات ہیں۔ اور کیا معمولات کر رہے ہو؟ یہ سب چھڑوا کے مصلے پہ بٹھوا دیں، لمبی لمبی تسبیح پڑھ لیں اور شوہر انتظار کرتا رہے، بچے تڑپتے رہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ لہٰذا 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں، سنت و نوافل کا اہتمام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ استغفار، 10 مرتبہ سچے دل سے درود شریف پڑھیں، بس یہ ان کا معمول ہے۔ ٹھیک؟ جو مرد حضرات ہیں ان کے معمولات اس طرح سے ہیں۔ اس عاجز کو نقشبندی سلسلے میں حضرت پیر صاحب سے اجازت ہے اور چشتیہ سلسلے میں کئی بزرگوں سے اجازت ہے، اس لیے یہ عاجز آپ کو بزرگوں کی طرف سے اجازت یافتہ معمولات بتلا رہا ہے، آپ دھیان سے ان کو سن لیں۔ 12 تسبیح چشتیہ سلسلے کی ذکر و اذکار ہوتی ہے وہ 13 تسبیح، لیکن کہتے ہیں 12 تسبیح۔ ان کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، 650 صبح، 650 شام۔ کہنے کو 650 مرتبہ کوئی چیز پڑھنی ہے، ڈفرینٹ ٹائپ، کہنے کو 650 ہے، لیکن مشکل سے 12-15 منٹ لگتی ہیں صبح میں اور 12-15 منٹ لگتی ہے شام میں۔ کیا طریقہ ہے؟ ایک تسبیح صبح میں اور شام میں لا الہ الا اللہ کی پڑھیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دل کی طرف سے لا اٹھائیں اور الہ دائیں کندھے پر کھینچیں، لا الہ الا اللہ، الا اللہ کہہ کے طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ دل پر ضرب لگائیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھیں اور 11ویں مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح سے ہلکی سی آواز کے ساتھ، کسی کو ڈسٹرب نہ ہو، نماز پڑھنے والے کو، تلاوت کرنے والے کو ڈسٹرب نہ ہو، ہر کسی آواز کے ساتھ اور ہلکے لہجے کے ساتھ، تاکہ غفلت بیچ میں نہ گھسے، آپ کا دل دماغ جو ہے متوجہ رہے۔ سمجھ گئے؟ ایک تسبیح صبح میں، ایک شام میں، 2 تسبیح الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، 2 تسبیح اس کی، 3 تسبیح ہوگی۔ پھر 3 تسبیح اللہ 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 اللہ، پہلے اللہ پہ پیش، دوسرے پہ جزم، 3 تسبیح 600 ہو گئی۔ پھر 50 دفعہ اللہ 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 اللہ، درد کے ساتھ، جیسے بچہ کہتے ہیں نا امی امی امی۔ اس کے بعد پھر دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرمائیں گے، دل کے اندھیرے دور ہوں گے، دل مصفہ مزکہ مجلہ ہوگا انشاءاللہ۔ 650 صبح، 650 شام، سمجھ گئے اچھی طرح سے؟ اس کے علاوہ نقشبندی سلسلے سے آپ کو اتنی اجازت دیتے ہیں کہ آپ 24 گھنٹے میں کسی وقت سکون کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر آپ ٹیکا کے مراقبہ کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو کر، باوضو ہو کر سائلنٹ بیٹھ جائیں اور نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اب ایک بات سن لیں، آپ کو نقشبندی سلسلے میں مراقبہ بتایا جی، نقشبندی سلسلے میں آپ کو مراقبہ بتایا اور چشتیہ سلسلے میں آپ کو جو ہے ذکر و اذکار بتائی۔ اب آپ دونوں کریں، پھر آپ انفرادی طور پر ملیں، آپ کو کون سے راستے سے آگے چلنا ہے، چشتیہ سلسلے سے یا نقشبندیہ سلسلے سے، لیکن عمل کر کے بتانا، ڈائریکٹ یہ نہیں ہے کہ بس ہمیں فلاں سلسلے سے لے کے چلو۔ کرنے کی چیز میں نے بتائی ہے، کرنے کے بعد پھر رپورٹ دیں گے، بتائیں گے، حال بتا کر جی معاملات پوچھیں گے تو پھر آپ کو جواب ملے گا۔ ٹھیک ہے، یاد رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ میرے پیارے اللہ، یہ پیارے پیارے حاجی اور حجن یہ اللہ آپ کے دربار میں بھیک مانگنے آئے ہیں، یا اللہ آپ کے دربار میں یا اللہ حج سیکھنے کے لیے آئے ہیں، یا اللہ ان کو حج سکھا دیجئے، حج کی روح عطا فرما دیجئے، حج اچھے انداز سے شریعت و سنت کے مطابق ادا کرنا آسان فرما دیجئے، حج مقبول و مبرور عطا فرما دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، 30-40 دن کے لیے اللہ اپنے وطن کو چھوڑ کر آپ کے دربار میں پہنچیں گے، پیچھے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوں گے، پیچھے کاروبار ہوگا، گھر بار ہوگا، دکان ہوگی، کھیتی کھلیان ہوں گے۔ پیارے پیارے اللہ، یہ سب کا سب آپ کے حوالے کر کے جائیں گے، یا اللہ جن چیزوں کو پیچھے چھوڑ کر جائیں ان میں برکت عطا فرما، بچوں کو لڑنے جھگڑنے سے حفاظت فرما،
بچوں کو ایسے کام کرنے سے حفاظت فرما جس کام کی وجہ سے عزتیں داؤ پر لگ جاتی ہیں. یا اللہ بچوں کی عزتوں کی حفاظت فرما, عصمتوں کی حفاظت فرما. یا اللہ نیکی تقوی پر چلنے کی ان کو توفیق عطا فرما. رب کریم وہ نوجوان بچے کتنے پیارے ہوتے ہیں جو دو پیسے حلال روزی کے جمع کرتے ہیں, جب وافر مقدار میں جمع ہو جاتے ہیں پھر اپنے بوڑھے ماں باپ کو حج پر لے کر جاتے ہیں. انگلی پکڑ پکڑ کر نوجوان بچہ بوڑھے ماں باپ کا طواف کرواتا ہے, صحیح کرواتا ہے, حج کرواتا ہے. اور 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں زوال کے بعد یہی نوجوان بچہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے قدموں میں گر کر کہتا ہے, امی معاف کر دیجئے, ابو معاف کر دیجئے, میں نے بھری جوانی میں نہ جانے کتنی گالی گلوچ کی, نہ جانے کتنی مرتبہ دھمکی دی, نہ جانے کتنی مرتبہ آپ پر ہاتھ اٹھایا. امی مجھے معاف کر دو, ابو مجھے معاف کر دو. آپ اگر معاف نہیں کریں گے یہ حقوق العباد ہے, اللہ بھی مجھے معاف نہیں کریں گے. باوجود اس کے کہ آج رحمت کا دریا بہنے والا ہے, اللہ مجھ سے ناراضی رہیں گے. امی معاف کر دیجئے, ابو معاف کر دیجئے. بوڑھے ماں باپ رونے لگتے ہیں. نوجوان بچے کے سر پہ ہاتھ پھرا کر کہتے ہیں, بیٹا ہم نے تو کب سے تجھے معاف کر دیا تھا, اور ہم تو ناز کر رہے ہیں جب سے حج پر آئے ہیں. اللہ ہمارے بیٹے کو آپ نے روزی میں کتنی برکت دی کہ اس کی برکت سے ہم اس دربار میں آئے ہیں. اے میرے پیارے رب, اے میرے سوہنے رب. وہ نوجوان بچہ کتنا خوش قسمت ہوتا ہے جب ماں باپ اس کے سر پہ ہاتھ پھرا کر کہتے ہیں, بیٹا ہم نے معاف کر دیا اور ہم بھی تیرے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. پھر یہ نوجوان بچہ اٹھتا ہے اور آسمان کی چھت کے نیچے کسی کونے میں کھڑے ہو کر آپ سے دعائیں کرتا ہے. اللہ جی اس محفل میں جتنے نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ ان کو ایسا ہی خوش نصیب بنا دیجئے, ایسا ہی خوش نصیب بنا دیجئے. اللہ جی اولاد کے دکھوں سے بچا لیجئے, اولاد کے دکھوں سے بچا لیجئے. میرے پیارے اللہ اولاد کے غموں سے بچا لیجئے. یا اللہ اولاد کے غموں سے بچا لیجئے. اللہ ہمیں اپنی محبت دے دیجئے, اپنی معرفت دے دیجئے, اپنا قرب دے دیجئے, اپنی ولایت دے دیجئے. میرے پیارے اللہ کتنے حاجی حجن ایسے ہیں جو بیمار ہیں, شوگر کے مریض ہیں, بلڈ پریشر کے مریض ہیں, پیشاب کے قطروں کے مریض ہیں, وضو زیادہ دیر تک نہیں رک سکتا, گیس کے مریض ہیں. میرے پیارے اللہ سب کو شفا عطا فرما. کہ اللہ سنا ہے حرمین شریفین میں گرمی بہت ہو رہی ہے. میرے پیارے اللہ کمزور حجاج حاجی حجنے اللہ کمزور بندے بندیاں آ رہے ہیں. اللہ رحمت کا معاملہ فرما, عافیت کا معاملہ فرما. یا اللہ عافیت کے ساتھ, یا اللہ شفا و صحت کے ساتھ, یا اللہ عافیت کے ساتھ تندرستی کے ساتھ ارکان ادا کرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما. رب کریم ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں. اللہ اس شہر کی حفاظت فرما, شہر میں رہنے والے اہل ایمان کی حفاظت فرما. جنہوں نے یہ پروگرام آرگنائز کیا, جنہوں نے اس کے انتظام کیا, یا اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما, صحت میں برکت عطا فرما, عزتوں میں برکت عطا فرما. اس طرح بڑے بڑے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جی ہمیں ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں. اللہ ہم سب کا سفر آسان فرما, واپسی آسان فرما, بار بار اپنے گھر کی مقبول حاضری عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ. دوستو یہ عاجز رات بھر تقریباً سفر کر کے بہت تاخیر سے اس شہر میں پہنچا اور ابھی چل کر حیدرآباد پہنچنا ہے, نہ جانے کب پہنچیں گے. اس لیے دل تو چاہ رہا تھا کہ سب سے مسافہ کرتے, لیکن وقت زیادہ ہو گیا ہے. میں سلام کرتا ہوں, آپ مسافر کی زحمت گوارا نہ فرمائیں اور مجھے جانے کے لیے راستہ دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.